معزز حضرات، پردہ نشی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الذی ابدى الافلاق والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس کا فضل بالائے فضل کہ ہمیں اپنے محبوب بندوں سے وابستہ رہنے کی، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قابل مبارکباد ہے آپ سب حضرات جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جشن غوث الورا کا انعقاد کیا۔ جتنے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ یہ تعارف کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ سرکار غوث اعظم ہے کون۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے۔ آپ ہیں بغداد کی سرزمین پر اور ہم ہیں ہندوستان میں، لیکن یہاں بیٹھ کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا، ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرنا، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنا باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ان مقبول بندوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ رب کی بارگاہ میں قسم کھا لے کسی بات پر تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیا کرتا ہے، اور لوگوں کے نزدیک ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر ضد کر لیتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کا تذکرہ اللہ والے کرتے رہے، آپ کی آمد کا مژدہ جب سناتے رہے، آپ کی آمد کی بشارتیں اکابرین اولیاء کرام دیتے رہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انہوں نے اپنے مریدین میں فرمایا کہ ہمارے بعد ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمائے گا، قدمی حاضری علی رتبۃ کل ولی اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے محبوب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے اور اولیاء آپ کی آمد کی بشارت دے رہے ہیں۔ جیسے آپ سن رہے ہیں نا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، آپ سنتے آ رہے ہیں کہ آئیں گے، کب آئیں گے؟ آخری زمانہ میں آئیں گے، جب قیامت بالکل قریب ہو جائے گی۔ 1400 سال سے لے کر آج تک، بلکہ 1500 سال سے لے کر آج تک یہ مژدہ سنایا جا رہا ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے۔ ایسے ہی جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں آئے تھے تو بڑے بڑے اولیاء کرام نے ان کا مقام بتایا، ان کا مرتبہ بتایا۔ حضرت شیخ علی بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی بارگاہ میں کچھ درویش حاضر ہوئے،
آپ نے ان سے فرمایا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم شہر جیلان سے آ رہے ہیں۔ جیلان کا نام سنتے ہی ان کا چہرہ کھل جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کے چہرے کو روشن کرے اس شخص سے جو عنقریب شہر جیلان میں پیدا ہوگا، بغداد اس کا مسکن ہوگا، اور اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ پکارے گا، وہ اعلان کرے گا قدمی حاضری علی رحمت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے اور سارے اللہ والے اپنی گردن کو جھکا لیں گے۔ ابھی سرکار غوث اعظم پیدا نہیں ہوئی، دیکھیے حضرت شیخ علی بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت دے رہے ہیں، جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آمد کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ بتا رہے ہیں۔ میرے بھائی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ولیوں کے سردار ہیں، اور آپ وہ ایسے ولی ہے کہ ماں کے شکم میں تھے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا تھا، ولایت کی منزل پر آپ کو فائز کرنا دیا۔ بہت سارے لوگ ولی ہوتے ہیں، وہ بہت مجاہدہ کے بعد، ریاضات کے بعد عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، بڑی قربانی پیش کرتے ہیں، تب انہیں مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پہلے ہی سے چن لیتا ہے، پہلے ہی سے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنی بارگاہ میں انہیں قبولیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے، یہ سب کو نہیں ملتا ہے، لیکن جب ماں کے شکم میں اللہ کسی کو ولی بناتا ہے تو اس سے پہلے شکم میں، جس شکم میں وہ بچہ پلتا ہے، اس خاتون کو بھی ولی کاملہ بناتا ہے، اس کے باپ کو بھی ولایت کی منزل پر فائز کرتا ہے، کیونکہ ماں کے شکم میں ولی ہونا یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اب آپ دیکھیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کون ہے اور آپ کے والد کون ہیں۔ بچہ ایسے ہی نیک نہیں پیدا ہوتا ہے، بچہ ایسے ہی بلند مقام پر نہیں فائز ہوتا ہے، ایک بچے کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے باپ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر والدین نیک ہیں، صالح ہیں، پرہیزگار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو بیٹا عطا فرمائے گا یا جو بیٹی عطا فرمائے گا وہ نیک صالح یا صالحہ عطا فرمائے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، سنا ہوگا کہ ایک نوجوان دریا کے کنارے وہ سفر کر رہے تھے، مجاہدہ کرتے ہوئے، ریاضت کرتے ہوئے، انہیں بھوک لگتی ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے، اچانک کیا دیکھا کہ سیب آ رہا، آپ نے اس کو کھا لیا، بھوک تو مٹ گئی، لیکن پھر ایک آواز آتی ہے، یعنی ان کے شکم سے ایک آواز آتی ہے، اے نوجوان تو نے اپنی بھوک تو مٹا لیا، کیا اس سیب کے مالک سے اجازت بھی لیا؟ کیا یہ سیب تمہارے لیے جائز بھی تھا؟ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے، جبکہ شرعاً دیکھا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن جس کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے وہ شبہ والی چیزوں سے بھی بچتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ کے اندر خدا کا خوف ہو، خدا کا ڈر ہو۔ اگر آپ کے اندر خوف خدا نہیں ہے، اگر آپ کے اندر خدا کا ڈر نہیں ہے تو آپ غریبوں پر ظلم بھی کریں گے، لوگوں کے مال کو غصب بھی کریں گے، آپ جو ہے جھوٹ بھی بولیں گے، آپ جو ہے چغلی اور غیبت بھی کریں گے، آپ ہر طرح کی برائی
کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. آپ حلال بھی کھائیں گے, آپ حرام بھی کھائیں گے, لیکن اگر آپ کے اندر خدا کا خوف ہے تو آپ حرام کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اگر آپ کے اندر خدا کا خوف ہے, آپ غریبوں پر ظلم نہیں کریں گے, آپ کمزوروں پر ظلم نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو خدا کا خوف ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن انصاف کا دن ہے, ہم یہاں جو بھی کریں گے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہمیں اس کا حساب دینا ہے. تو خوف خدا یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بار بار فرمایا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. اب دیکھیے کیسا ڈر ہے, کیسا تقوی ہے کہ اب ان کو یہ احساس ستا رہا ہے کہ میدان محشر میں اگر رب نے پوچھ لیا تو میں جواب کیا دوں گا. اب وہ تلاش میں نکل گئے کہ آخر اس کا کوئی مالک تو ہوگا ہی, لیکن اب دریا میں سیب بہتا ہوا آ رہا ہے, بات کہاں ہے, مالک کون ہے. لیکن دیکھیے معافی مانگنے کے لیے وہ جو ان کے اپنے حساب سے انہوں نے جرم کیا, اس کی معافی تلافی کے لیے پوری کوشش کیا. چلتے رہے. دیکھا باغ ہے اور ایک پیڑ وہ لڑک جھکا ہوا ہے دریا میں. اچھا پتہ لگایا تو گئے ان کی بارگاہ میں. واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا. صرف آپ لوگوں کو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر کتنا تقوی اور کتنا خوف ہوتا ہے. اچھا پہنچ گئے مالک کی بارگاہ میں, ان سے کہا کہ یہ باغ آپ کا ہے. کہا کہ ہاں. تو کہا مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے کہ آپ کے باغ کا ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا, میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا, میں اس کی معافی کے لیے آیا ہوں. تو وہ بھی کوئی ایسے ویسے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا تو نے ہمارے باغ کا سیب بغیر اجازت کے کھا لیا, بغیر اجازت کے تو نے کھا لیا, اب اس کی سزا تو بہت سخت ہے, اس کی 2 سزا تمہیں ملی. انہوں نے کہا کہ بتائیے. کہا کہ پہلی سزا تو یہ ہے کہ تمہیں 10 سال تک ہمارے باغ کی نگرانی کرنی ہے. اب آپ سوچئے, آپ بھی اگر جرم کریں, اب اگر آپ اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے جائیں, اگر وہ بھی کچھ شرط رکھے, کوئی سزا مقرر کرے, تو کیا آپ اس کو کریں گے؟ آپ اس کو اور جو ہے برا بھلا کہہ کر واپس آ جائیں گے. ارے معاف کرنا ہو معاف کر, ورنہ تمہارے معاف کرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. لیکن دیکھیے اصل معافی یہ ہوتی ہے, اگر آپ اپنے جرم کی معافی کسی سے کرانا چاہتے ہیں, آپ جس کے مجرم ہیں, اگر آپ اپنا جرم اس سے معاف کرانا چاہتے ہیں تو وہ جیسے کہے اسے آپ کو کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دوسری شرط کیا ہے آپ کی, دوسری سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے اس کو پوری کرو, یہ شرط پوری کرو. اب انہوں نے 10 سال تک اس کی نگرانی کی. ٹھیک ہے, اس میں اور بھی واقعہ ہے, لیکن 10 سال تک اس بات کی انہوں نے دیکھ بھال کی. جب 10 سال پورے ہو گئے تو پھر بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا کہ اب تم معاف کر دیجئے. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک شرط یہ ہے کہ دیکھ بھال کرو ہمارے باغ کی, جب اس کو پورا کر لو گے تو ہم دوسری چیز بتائیں گے. کہا کہ بتائیے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری ایک بیٹی ہے, میری ایک بیٹی ہے جس کے اندر بہت عیب ہے. آنکھ کی اندھی ہے, کان کی جو ہے وہ بہری ہے, ہاتھ کی لولی ہے, زبان کی گونگی ہے, پیر کی لوڑی ہے. تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے. میرے بھائی یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو بناوٹی ہے, حقیقت ہے. لیکن دیکھیے مجرم بہرحال مجرم ہوتا ہے, اپنا جرم اسے معاف کرانا ہی کرانا ہے. اب دیکھیے وہ نوجوان یہ کہہ سکتا تھا کہ ارے بھائی ایک سیب ہی تو میں نے کھایا ہے, ایک سیب کی سزا 10 سال آپ کی باپ کی میں نے دیکھ بھال کیا, اس کی نگرانی کیا, کیا یہ کافی نہیں ہے؟ لیکن کچھ نہیں کہا. کیوں؟ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر انہوں نے معاف نہیں کیا تو خدا مجھ سے پوچھ لے گا تو جواب کیا دوں گا. یہی چیز اگر انسان کے اندر ہو جائے, اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے, بتائیے ہم کسی کو ستائیں گے, کسی پر ظلم کریں گے, چوری کریں گے, کسی کا حق ماریں گے, پڑوسی کو ستائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہم کریں گے اگر ہمیں یہ خوف ہوگا کہ خدا ہم سے پوچھے گا. اب انہوں نے کہا کہ بہرحال ہمیں اب معافی تو
مانگنا ہی مانگنا ہے، انہیں معاف کرنا ہی کرنا ہے، اسے بھی منظور کر دیا۔ اب یہ تو تھا نہیں کہ مدنی ہے، یہ ہے رسم و رواج، یہ سب تھا نہیں، فوراً نکاح کر دیا۔ فرمایا جائیے اندر۔ جب اندر گئے تو دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت خاتون جلوہ بار ہے، نظر پڑتے ہی فوراً جو ہے توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے واپس آ گئے۔ اپنے دل میں سوچ رہے کہ یا اللہ ابھی ایک جرم کی معافی نہیں ہو سکی، یہ تو دوسرا جرم ہو گیا۔ باہر نکلے اور چہرے پہ اداس، چہرے پہ خوف و ہراس، دیکھا کہ آپ کے سسر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے کہاں بھیج دیا مجھ کو؟ آپ نے جو حلیہ بتایا تھا وہ تو اس سے الگ تھلگ ہے، آپ نے بتایا تھا بدصورت ہے، وہ تو خوبصورت ہے، آپ نے بتایا تھا آنکھ سے اندھی ہے، وہ آنکھ سے بینا نظر آ رہی ہے، آپ نے جو بتایا تھا اس کے برخلاف ہے۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا بیٹے گھبراؤ نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے، وہی تمہاری زوجہ ہے، وہی تمہاری منقوہہ ہے۔ تو آپ نے کہا پھر آپ نے جو بتایا تھا اس کا کیا؟ تو پھر انہوں نے کہا جو میں نے بتایا تھا وہ اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی کبھی بھی دنیاوی چیز ایسی نہیں خوبصورت بننے کے لیے اپنے چہرے پہ نہیں لگاتی، اور کان سے جو میں نے کہا کہ وہ بہری ہے، اس نے اپنے کان سے کبھی بھی غیبت، چغلی، کبھی بھی کوئی غلط چیز کو اس نے نہیں سنا، آنکھ سے کوئی غلط چیز کو نہیں دیکھا ہے، اپنی زبان سے کوئی غلط چیز کو نہیں بیان کیا ہے، نہ غلط چیز کو بولا ہے، اور ہاتھ سے کسی غلط چیز کو پکڑا نہیں ہے، اور اس کا قدم جو ہے کبھی غلط کام طرف گیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیے جب اس طرح کی خاتون ہوں گی، طیبہ ہوں گی، طاہرہ ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی، تو ان کے شکم میں پلنے والا بچہ غوث اعظم نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہو بہو تصویر تھی، آپ کا نام بھی فاطمہ تھا، اور آپ بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے والد محترم کا یہ حال کہ ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ جیسا باپ ہو اور فاطمہ ام الخیر جیسی ماں ہو، تو پھر ان کے شکم میں پلنے والا بیٹا کیسا ہوگا؟ اور آج ہماری ماں بہنوں کا حال دیکھ لیجیے۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہے نا، ایسے شکم سے کون پیدا ہوگا؟ نیک صالح پیدا ہو۔ جب آپ پیدا ہوئے تو اتفاق ایسا کہ رمضان کا مہینہ، چاند نکل چکا تھا رمضان، آپ نے صبح صادق کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک دن ہوا، دو دن ہوا، تین دن ہوا، پورا مہینہ ایسے گزر گیا۔ اور یہ بات پورے شہر جیلہ میں مشہور تھی کہ سادات گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام عبد القادر ہے، وہ رمضان کے مہینے میں طلوع فجر کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک وہ دودھ نہیں پیتا ہے۔ کسی نے کہا ہے نا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، رہے پابند احکام شریعت ابتدائی سے، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ 18 پارہ کے حافظ قرآن بن کر پیدا ہوئی، یہ اللہ کی عطا نہیں تو اور کیا ہے؟ 18 پارہ کے حافظ قرآن کیوں بن کے پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ آپ کی والدہ محترمہ 18 پارہ کی حافظہ تھیں، وہ روزانہ 18 پارہ پڑھا کرتی تھیں، وہ 18 پارہ کی ورد کیا کرتی تھیں، اس لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے شکم ہی میں 18 پارہ حفظ کروا دیا۔ اور سائنس والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو ماں جو کہتی ہے، جو دیکھتی ہے، اس کا پورا اثر جو ہے بیٹے پہ آتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر بچہ پیٹ میں ہے
تو اس وقت ماؤں کو اور جو ہے نیک بن جانا چاہیے، تاکہ ہونے والی اولاد وہ نیک اور پرہیزگار، وہی اثر ہو اس کا۔ سرکار غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کے صدقے میں شہر جیلان میں جتنی اولادیں ہوئی ہیں سب بیٹے ہوئے، ہے نا؟ مشہور ہے نا کہ جب میرے آقا پیدا ہوئے تھے تو اس وقت مکہ میں جتنی پیدائش ہوئی تھی سب بیٹوں کی ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی کو لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تو آپ رحمت العالمین بن کر پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں جس وقت اللہ کا محبوب پیدا ہوا، ہمارے آقا مولا پیدا ہوئے، اس وقت مکہ میں جتنی پیدائشیں ہوئی سب بیٹوں کی۔ ایسے سرکار غوث اعظم کے بارے میں بھی آیا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے شہر جیلان میں جتنی پیدائشیں ہوئی سب بیٹوں کی تھی۔ ایک تو یہ فائدہ، اور سرکار غوث اعظم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام بیٹوں کو ولایت کی منزل پر فائز فرما دیا، سب کو ولی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب سرکار غوث اعظم ابھی پیدا نہیں ہوئے کہ ان کے صدقے میں بیٹوں کی پیدائش ہو رہی ہے اور تمام بیٹوں کو ولایت کی منزل پر فائز کیا جا رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکتب میں آپ جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو معلوم ہے لوگوں نے آپ سے پوچھا حضور آپ کو پتا کیسے چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کب پتا چلا، کس عمر میں؟ تو آپ نے فرمایا جب میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا تو میرے ساتھ فرشتوں کی فوج ہوتی تھی، فرشتے ہوتے تھے میرے ساتھ، اور جب میں مکتب میں داخل ہوتا تو میں آواز سنا کرتا تھا، اے لوگوں اللہ کے ولی کے لیے جگہ کو چھوڑ دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ دیکھیے بچپن میں آپ کو پتہ چل گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، کبھی آپ نے کھیل کود نہیں کیا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا بچوں نے ضد کیا عبد القادر تم کبھی نہیں کھیلتے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کبھی کھیلنے کی طرف بڑھا تو ایک آواز آتی، اے برکت والے میری جانب آ جا، میری طرف آ جا۔ جب یہ آواز میں سنتا تو کھیل کود سے دور ہو جاتا، لیکن ایک مرتبہ بچوں نے ضد کر لیا، عبد القادر تم ہمارے ساتھ کبھی نہیں کھیلتے، آج تمہیں کھیلنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم لوگوں کی ضد ہے تو کھیلوں گا، لیکن جیسے میں کہوں گا ویسے کھیل ہوگا۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ ہلکا بنا لو، سارے لوگ ہلکا بنا لیے۔ آپ نے فرمایا میں بیچ میں ہو جاتا ہوں، جو میں کہوں گا تم لوگ بھی وہی کہنا۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے جب آپ کھیلتے ہیں تو کھیل بھی عبادت کر دیتے ہیں، اب آپ بیچ میں ہیں، آپ فرماتے لا الہ الا اللہ تو سب بچے کہتے لا الہ الا اللہ، آپ کہتے محمد رسول اللہ، تمام بچے کہتے محمد رسول اللہ۔ اس طرح کھیلتے بھی تھے تو اس کھیل کو عبادت بنا دیا کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کی منزل پر فائز ہیں، اس کے باوجود دیکھیے علم حاصل کرنے کے لیے آپ بغداد کا خطرناک راستہ طے کرتے ہیں، اور ماں بھی ماں ہے، ایک بیٹا ہے اور وہ بھی 60 سال کے بعد، لیکن دیکھیے دین کے لیے آپ کی والدہ نے آپ کو رخصت کیا۔ آج ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بھی نہیں بنانا چاہتے، نہ عالم دین بنانا چاہتے، ہمیں دنیا کی فکر ہے، ہم اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سوچتے کہ ہمارا بچہ جب دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا تو بڑھاپے کی لاٹھی ہوگا، بڑھاپے کا سہارا ہوگا، دنیا میں ہمارا سہارا ہوگا۔ میرے بھائی آپ کا دنیا میں سہارا بچہ ہوگا، لیکن اگر آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنائیں گے تو وہ بچہ دنیا میں بھی سہارا ہوگا، آخرت میں بھی آپ کا سہارا ہوگا۔ تو ہمیں دونوں دیکھنا چاہیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما، ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما، ہے نا؟ تو دونوں ہمیں سوچنا چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے آپ کو رخصت کر دیا، حالانکہ آپ کو ضرورت تھی اپنے بیٹے کی، عمر زیادہ ہو چکی ہے، بھئی آپ 60 سال
کے بعد پیدا ہوئی، 18 سال کے بعد گئے، کتنی عمر ہو گئی؟ 2 کم 80، 2 کم 80 سال کی تھیں آپ کی والدہ محترمہ۔ اس وقت آپ کو ضرورت تھی اپنے بیٹے کی، لیکن دین کے لیے اپنے بیٹے کو آپ نے رخصت کیا، لیکن نصیحت کیا میرے بیٹے جا تو رہے ہو لیکن ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ یاد رکھیے نیک ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے اندر 2 چیزیں ہو، آپ کا کھانا پینا حلال ہو اور آپ کی بولی سچی ہو۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو آپ نیک ہو ہی نہیں سکتے، نیک نہیں بن سکتے آپ کا کھانا۔ اسی لیے کہا گیا ہے رزق حلال اور صدق مقال، سچ بولنا اور حلال کھانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جس جسم کے اندر حرام لقمہ جائے گا وہ جسم جہنم کے لیے حلال ہے اور جنت اس جسم پر حرام ہو جائے گی۔ اپنے جسم میں جو لقمہ ڈالو وہ حلال ڈالو تاکہ آپ کا یہ بدن بھی جنت میں جانے کے لائق ہو اور آپ کی اولاد بھی نیک اور صالح ہو، اور سچ بولو، اس لیے کہ سچ بولنے سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور جھوٹ بولنے سے رحمت کے فرشتے دور ہوتے ہیں، وہ آدمی جنت سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہو جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اپنی ماں کا مقام بھی بتایا ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی مصیبت پر ہم اپنے ماں کو بھول جاتے ہیں، یعنی اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اپنی ماں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اپنی ماں کی نصیحت کو بھول جاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو ڈاکوؤں کا حملہ بھی ہو گیا، معلوم ہے ڈاکو آیا بھی، آپ سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، اشرفی ہے، بتا دیا 80 یا 40۔ اب یہ لوگ حیران تھے کہ ایسا کیسے؟ لوگ تو اپنے مال کو چھپاتے ہیں، یہ بچہ اپنا مال کا اظہار خود ہی کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکوؤں کے سردار کو بتایا گیا تو ڈاکو کا سردار بلایا، پوچھا تو آپ نے ان سے بھی کہا کہاں ہے، بتا دیا کہاں ہے۔ تم نے اپنا مال چھپایا کیوں نہیں؟ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا آپ نے کہا جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کیا تھا بیٹے بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ جائے لیکن جھوٹ مت بولنا۔ اللہ کی ایک سچ نے ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر اتنا اثر کیا، اتنا سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے اے بچے تم کتنے نیک ہو، اپنے ماں کے کتنے فرما بردار ہو، تم نے اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑا اتنی بڑی مصیبت کے وقت، اور ہم ہیں اپنے اللہ سے وعدہ کیے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آج ہم ایک زمانے سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، ڈاکہ زنی بھی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے بچے تم کتنے نیک ہو، تم نے اپنے ماں کے وعدے کو نہیں توڑا، ہم اپنے رب کے ہزاروں وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے ہم کبھی چوری نہیں کریں گے، کبھی ڈاکہ زنی نہیں کریں گے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں یہ پہلی جماعت تھی جو میرے ہاتھ پر توبہ کر کے سچے اور پکے مسلمان ہو گئے۔ 40 لوگوں کی جماعت تھی۔ حضرات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، آپ نے ماں کا مقام گویا بتا دیا۔ آج ہم اور آپ ہیں اپنے ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ہم کتنا لگاؤ رکھتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا مقام ماں کا ہے۔ اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا مقام ماں کا ہے۔ آج پیر صاحب آ جاتے ہیں، آپ ان کے پیچھے دوڑتے ہو، ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کے ہاتھ کو چومنے کے لیے، ان کے کپڑے کو پکڑ کھینچتے ہو برکت کے لیے۔ اگر آپ کی ماں ہے، آپ کے والدین ہیں تو یاد رکھیے ان سے دعا کراؤ، ان کی خدمت کرو، پیر سے محبت کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے پیر سے محبت مت کرو، پیر سے بھی محبت کرو، لیکن پیر سے محبت کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کی خدمت کر کے اور اپنی ماں کے وعدے کو پورا کر کے ہمیں درس دیا، ہمیں پیغام دے دیا ہے۔ آج جہاں بہت ساری برائیاں ہیں وہاں ایک برائی یہ بھی ہے، ہر ماں باپ یہ شکایت کرتے ہیں ہمارا بیٹا نافرمان ہے، ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا۔
اور بیٹا کوئی بات آ جائے تو کہے گا ہم اپنے ماں باپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے ماں باپ پر جان دینے کا، ہم اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ ہو ہے۔ اور جب بات آتی ہے، جب وہ کسی کام کے لیے کہتے ہیں، بیٹا انکار کر دیتا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ پر مال کو لٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ جب ماں باپ کو کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، تو بیٹا جو ہے بغلے جو ہے جھانکتا نظر آتا ہے۔ میرے بھائی، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اللہ والوں سے محبت کرو اور اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ رہو، اس لیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ آدھی امت کی بخشش آپ کروائیں گے۔ ان کا مقام مرتبہ دیکھیے، کتنے لوگوں کی بخشش کروائیں گے؟ آدھی امت کی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول نے اپنا جبہ بھیجا تھا نا، جبہ بھی بھیجا تھا، اور حضرت عمر فاروق اور مولا علی سے بھی فرمایا تھا تم دونوں ان سے ملاقات کرو گے، جب ان سے ملاقات کرنا تو ہماری امت کی بخشش کے لیے ان سے کہہ دینا کہ وہ دعا کر دیں۔ اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا ہے، جو مرتبہ ملا ہے، وہ کیسے ملا ہے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ یاد رکھیے، اب آپ دیکھیے، ماں کی محبت میں، ماں کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ ہاں، اب ہم آپ کو نا، ماں باپ ناراض رہتے ہیں، اجمیر چلے جاتے ہیں، ماں باپ ناراض ہو، ماں باپ کی ناراضگی گوارا ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، وہ ان کو ہماری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن نہیں، وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ہم بزرگوں کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، یہاں وہاں چلے جاتے ہیں نا۔ لیکن صحیح کیا ہے؟ وہ ایسے کرنے کو اللہ کے رسول سے کتنی محبت تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اگر مجھے دیکھنے کے لیے، میری زیارت کے لیے، اگر انہیں اپنا مال قربان کرنا پڑے، اپنی پوری جائیداد، اپنی اولاد قربان کرنا پڑے، اپنے پورے مال و دولت کو قربان کر کے وہ میری زیارت کے لیے آ جائیں گے، بے قرار رہیں گے، ہے نا۔ تو آقا کو ایک نظر اگر کسی نے دیکھ لیا تو صحابی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ صحابی ہو گیا۔ اب اس کے مقام اور مرتبہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب۔ صحابی کا یہ مقام ہے۔ لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کے چہرے کو نہ دیکھا۔ محبت تو بہت تھی، محبت تو اتنی تھی کہ حضور کا پورا چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ اچھا، کیوں نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں دیکھا؟ آپ کی والدہ محترمہ آپ کے خدمت کی محتاج تھی، ان کو آپ کے خدمت کی ضرورت تھی۔ اگر کہیں آپ ایک دو دن کے لیے چلے جاتے وہ پریشان ہو جاتے، تو ماں کی محبت میں اللہ کے رسول کی زیارت نہ کر سکے، کیا مقام کم ہوا؟ نہیں، میرے آقا نے ان کا مقام اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا کہ آپ نے حضرت علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم لوگ ان سے ملو گے، میرا جبہ دے کر میری امت کے لیے دعا کے لیے کہہ دینا۔ آخرکار ان لوگوں نے ملاقات کیا بھی، جبہ بھی دیا۔ جب جبے کو لیا اتنا روئے، اتنا روئے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں، سر پہ رکھا، سینے سے لگایا اور دور چلے گئے، سجدے میں سر کو رکھ دیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، مولا تیرے محبوب نے میرے پاس یہ پیغام دیا ہے کہ میں ان کی امت کے لیے دعا کروں، اے میرے پروردگار اپنے محبوب کی امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے اویس اپنے سر کو اٹھاؤ، ہم نے اتنے لوگوں کو بخشا، ہم نے اتنے لوگوں کو بخشا، لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اویس اپنے سر کو اٹھا لو، ہم نے تمہاری دعا سے اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا اور آدھی امت کو آنے والے اپنے محبوب عبد القادر کی دعا سے بخشوں گا۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام
حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہندوستان کے شہنشاہ ہے، جو ہندوستان کے بادشاہ ہے، ہر ولی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کس نے نہیں پیش کیا؟ سرکار خواجہ غریب نواز کیا کہتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا۔ حضرات یہ شعر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ خواجہ صاحب کو سرکار غوث اعظم سے کتنی محبت تھی، جبکہ زمانہ ایک ہے۔ ہاں آپ کے زمانے میں بھئی جب آپ نے کہا تھا قدمی حاضری علی رغبت کل ولی اللہ، جب سرکار غوث اعظم نے بغداد کی سرزمین سے منبر پہ کھڑے ہو کر یہ پکارا تھا، اس وقت خواجہ صاحب ہندوستان کی سرزمین پر تھے۔ آپ نے آواز کو سنا اور فرمایا اے شیخ، آپ کا قدم ہماری گردن ہی پر نہیں بلکہ ہمارے سر پر ہے، ہماری آنکھوں پر ہے۔ تو آپ نے وہیں سے کہا کہ غیاث الدین کے بیٹے نے سبقت لے گئے، میں نے انہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا فرما دی۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا غوث معظم نور خدا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا، یا غوث معظم نور خدا مختار خدا مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب ولا حیران سے جلالت ارض و سما۔ کتنی بڑی بات کہی تھی۔ آج ہم غوث اعظم کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ غوث اعظم کہہ رہے ہو، یہاں خواجہ صاحب کیا کہیں؟ اے یا غوث معظم، اے سب سے بڑے فریاد کو پہنچنے والے نور خدا، آپ ہدایت کے نور ہیں، آپ ہدایت کی روشنی ہیں، مختار خدا مختار نبی مختار خدا، آپ نبی کے محبوب ہیں، آپ خدا کے محبوب ہیں، نبی نے آپ کو مختار بنا دیا ہے، خدا نے آپ کو مختار بنا دیا ہے۔ سلطان دو عالم، دونوں عالم کے آپ سلطان ہیں، قطب غلام، بلند درجہ کے قطب ہیں، اعلیٰ درجہ کے قطب ہیں۔ آپ کی بزرگی کو دیکھ کر زمین بھی حیران ہے اور آسمان بھی حیران ہے۔ اللہ اللہ، یہ سرکار غوث اعظم کی شان میں ہمارے خواجہ صاحب فرماتے ہیں۔ کسی نے کہا نا سب ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا، سب ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا، کہ اونچے اونچوں کی گردن پہ تلوا غوث اعظم کا، اونچے اونچوں کی گردن پہ تلوا غوث اعظم کا، اور خالی جھولی گر بھرنا ہے آؤ چلو اجمیر چلے، خالی جھولی گر بھرنا ہے آؤ چلو اجمیر چلے۔ کیوں؟ کہ میرے خواجہ بانٹ رہے ہیں صدقہ غوث اعظم کا، میرے خواجہ بانٹ رہے ہیں صدقہ غوث اعظم کا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، آپ ولیوں کے سردار ہیں۔ آج تک جتنے ولی ہوئے اور قیامت تک جتنے ولی ہوں گے، جب تک آپ کی مہر نہیں لگے گی کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ سرکار غوث اعظم کا وہ مقام ہے۔ سرکار عالم فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں، میرے آقا تیرا واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ کس کے ذریعے؟ نوافل کے ذریعے۔ اور یہاں فرائض ہی لوگ چھوڑے بیٹھے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی سے اعلیٰ درجہ کے ولی تھے، لیکن اس کے باوجود عبادت اتنی کیے، ریاضت اتنی کیے کہ آپ نے سنا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، سنا ہے 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر عشاء کی نماز کے بعد پورا قرآن ختم کیا، اور 25 سال تک جنگل و بیابان میں
آپ نے اپنے آپ کو گمنامی کی حالت میں رکھا. آپ جناتوں کو درس دیا کرتے تھے، جو رجال الغیب ہے ان کو آپ درس دیا کرتے تھے. فرماتے ہیں لوگ مجھ کو پہچانتے نہیں تھے، نہ میں لوگوں کو پہچانتا تھا. یعنی کچھ سال آپ کے ایسے بھی گزرے ہیں تو اتنی عبادت کیا، اپنی ریاضت کیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے. تو اب بتاؤ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ بن جائے، کان بن جائے، ہاتھ بن جائے، پاؤں بن جائے تو ان کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کون لگا سکتا ہے؟ ایک جنات اگر کسی کے اوپر آ جائے، اس کا اثر ہو جاتا ہے تو 10 لوگ اس کو سنبھال نہیں پاتے. پتلا دبلا آدمی ہے، لیکن جنات کا اگر اثر ہو جائے تو لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں، لوگوں کے سنبھالنے میں وہ نہیں آتا. تو ایک جنات کا یہ اثر ہے. تو رحمان جو ساری دنیا کا پالنہار ہے، جب اللہ کسی کی آنکھ بن جائے، اللہ کسی کا کان بن جائے، اللہ کسی کا ہاتھ بن جائے تو اس کی آنکھ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس کے کان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس کے پاؤں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں بغداد کے سرزمین پر، پوری دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. ابھی ناظم صاحب نے بتایا نا، سرکار غوث اعظم پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. کیوں؟ آنکھ سرکار غوث اعظم کی ہے لیکن طاقت اس میں خدا کی آ گئی ہے. آپ یہاں سے پکارو گے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت پیدا فرما دی ہے کہ پوری دنیا سے اگر کوئی بھی دل سے پکارے گا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سنیں گے. اور ہاتھ بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم وہاں بیٹھ کر پوری دنیا میں دستگیری فرماتے ہیں. آپ خود فرماتے ہیں اگر میں مشرق میں رہوں، میرا چاہنے والا مغرب میں رہے، اگر وہاں سے وہ پکارے گا تو میں عبد القادر اس کی فریاد کو سنوں گا. ہے نا؟ کیوں سنوں گا؟ اس لیے کہ سرکار غوث اعظم کا ہاتھ وہ اللہ کا ہاتھ ہے، آپ کا پاؤں وہ اللہ کا پاؤں ہو چکا ہے، آپ کا کان اللہ کا کان ہو چکا ہے، آپ کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو چکی ہے. اب کسی بارے میں پوچھئے، اچھا کچھ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مانتے سب ہیں، لیکن جو اور فرقہ والے ہیں وہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اب آنکھ سے غلط چیز نہیں دیکھے گا، کان سے غلط چیز نہیں سنے گا، ہاتھ سے غلط چیز نہیں پکڑے گا، پاؤں سے غلط جگہ نہیں جائے گا. یہ مطلب ہے. ارے بھائی یہ مطلب ہے، یہ تو بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہی ہے کہ ایک جگہ موجود ہے پھر بھی کئی جگہ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. سرکار غوث اعظم اپنے مدرسے میں حاضر ہے. ایک صاحب آئے، حضرات افطار کی دعوت ہمارے یہاں، آپ نے کہا قبول ہے. دوسرے صاحب آئے، حضور افطار کی دعوت ہمارے یہاں، آپ نے کہا قبول ہے. 70 لوگ آئے، 70 لوگوں کے یہاں افطاری کی دعوت قبول فرما لیا اور سب کے یہاں گئے بھی اور مدرسے میں بھی افطار کیا. جب دوسرا دن ہوا تو لوگ اکٹھا ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ ارے بہت اچھا رہا، بہت سعادت میری رہی کہ حضور غوث اعظم ہمارے گھر پہ آئے اور افطاری کیا. تو دوسرا سنا، کہا ارے عجیب بات ہے، سرکار غوث اعظم کو ہم نے دیکھا کہ فلاں کے یہاں جو ہے افطار کر رہے تھے. پھر پتا چلا کہ سرکار غوث اعظم نے ان کے یہاں افطار کیا. یہاں تک جب راز کھلتے گیا تو پتا چلا کہ 70 لوگ نکل آئے. کل تو ہمارے یہاں تھے، وہ کہہ رہا کہ ہمارے یہاں، وہ کہہ رہا ہمارے یہاں. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گئے. خادم نے کہا تم سب جھوٹ بول رہے ہو، سرکار غوث اعظم تو مدرسے میں افطار کیے. جب سرکار غوث اعظم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا قادر نے عبد القادر کو طاقت دیا ہے کہ یہ 70 نہیں کئی ہزار جہاں بیک وقت وہ حاضر ہو سکتا ہے. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا. سمجھ میں آ نہیں سکتا محمد غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. محترم حضرات، کرامات تو بہت سرکار غوث اعظم کے ہیں، آپ سنتے رہیں گے، ہم سناتے رہیں گے، لیکن بہت زیادہ بیان کرنے سے اور بہت زیادہ سننے سے
مسئلہ کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو راستے پہ لائیے، ہے نا۔ محبت کا سرکار غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتے ہو کہ ہم سرکار غوث اعظم کے سچے غلام ہیں، جیسے حضور سے محبت کا دعویٰ ہم آپ کرتے ہیں، بہت سارے نوجوان کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے لیکن حضور سے محبت کا دعویٰ، اور تمام جو ان کے اندر کمیاں رہتی ہیں حضور سے محبت کا دعویٰ۔ میرے بھائی صرف دعویٰ سے کام نہیں چلے گا، نماز نہیں پڑھیں گے آئی لو محمد ہے، ہم جو ہے اور ہمارے اندر کمیاں ہیں، بس بینر لگا لیا ہم نے، جھنڈا اٹھا لیا، فجر کی نماز نہیں پڑھی جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ نماز بھی پڑھیے، جھنڈا بھی اٹھائیے، آپ اپنے کردار سے ثابت کیجئے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہے نا۔ اپنے کردار سے ثابت کرو، آپ کا لباس بولے آئی لو محمد، آپ کی گفتار بولے آئی لو محمد، آپ کی چال ڈھال بولے آئی لو محمد، آپ کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا یہ سب پکارے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھنے والا سمجھ جائے یہ عاشق رسول ہے، یہ حضور سے محبت کرنے والا ہے۔ سرکار غوث اعظم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ آپ کی پوری زندگی عشق رسول کا درس دیتے دیتے گزر گئی، ہے نا۔ سرکار غوث اعظم سے محبت کرو، حضور سے محبت، سچی محبت کرو، اور محبت سچی وہی ہوتی ہے کہ جس سے محبت کرو اس کے طریقے سے محبت کرو، اس کے مشن سے محبت کرو، اس کے فرمان سے محبت کرو۔ آج ہم کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ارے بھائی پہلے پکڑ کے دکھاؤ، پہلے پکڑو تو ہم کہیں مائی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم مائی کو جو پکڑے نہیں گے چھوڑنے کی بات کیا ہے نا۔ میرے بھائی آج ہم لوگ دعویٰ بہت کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں انقلاب آنا چاہیے۔ یقیناً حق پر آپ ہیں، اس مسلک کے علاوہ کوئی مسلک حق پر نہیں ہے۔ کمیاں حق ہی کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کمیوں کو دور کرو، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی۔ ان کے جو غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کبھی خار میں۔ آج ہماری کوئی ویلو نہیں، وہی خواجہ صاحب اس سرزمین پر آئے تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو آج کے حالات ہیں اس سے کہیں زیادہ برے حالات تھے، لیکن خواجہ بنواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مخدوم سمنانی نے اپنا کردار دکھلایا ہے، اپنا اخلاق دکھلایا ہے۔ آپ جو ہے اللہ کے رسول کی ہو تصویر تھے، آپ ایسا کام کرتے تھے کہ دشمن بھی آپ کو دعائیں دیتے تھے، دشمن بھی جو ہے آپ کے حلقہ بگوش ہو جایا کرتے تھے، آپ کے شیدائی ہو جایا کرتے تھے، آپ کے غلام ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔